الكريم. أما بعد، فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل، إن عاش رزق وكفي، وإن مات دخل الجنة. من دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله عز وجل، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تین خوش نصیب لوگ وہ ہیں جن کی جان و مال، عزت و عافیت، سعادت و نیک بختی اور دونوں جہاں کی کامیابیوں کی ضمانت اللہ رب العزت والجلال نے لی ہے۔ یقیناً وہ شخص حد درجہ خوش نصیب اور سعید ہوگا جس کے لیے باری تعالیٰ کی جانب سے جان و مال، عزت و آبرو اور دونوں جہاں کی کامیابیوں کی ضمانت دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ وہ تین لوگ کون ہیں؟ پہلے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا: من دخل بیتہ بسلام فهو ضامن علی اللہ عز وجل۔ جو مرد و عورت اپنے گھر میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سلام کے جامع کلمات اپنی زبان سے ادا کرتے ہوئے داخل ہوگا تو اللہ رب العزت والجلال اس کی جان و مال، عزت و آبرو، صحت و عافیت کے لیے ضامن ہوں۔ یعنی باری تعالیٰ کی جانب سے ہر اعتبار سے اس کے واسطے خیر و بھلائی کے فیصلے ہوں گے اور دونوں جہاں کی کامیابیاں اس کا مقدر بنیں گے۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پاک کے اس جملے مبارکہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے کمرے میں، اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کے ذکر سے اپنے قلب کو سرشار رکھنا چاہیے اور سلام کے جامع کلمات ادا کرتے ہوئے قدم رکھنا چاہیے اور داخل ہونا چاہیے۔ ایک روایت میں پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے کمرے میں یا گھر میں اللہ کا نام لیتے ہوئے داخل ہوتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے، اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے: لا مبیت لکم، اب تمہارے لیے اس گھر میں اور اس کمرے میں رات گزارنے کی اور رہنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی۔ جب اللہ کا نام لے کر بندہ داخل ہوا تو پھر شیطان کا وہاں کوئی عمل دخل نہیں ہو۔ اس کے برخلاف پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ کا نام لیے بغیر گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے: ادرکتم المبیت، تمہیں اب اس گھر میں وقت گزارنے کا، رات بتانے کا موقع مل گیا۔ جس گھر میں شیطان تصرف کرتا ہو، جو گھر شیطانی اثرات کے سائے میں رہتا ہو، اس گھر میں عافیت، اطمینان و سکون کیسے گھر والوں کا مقدر بن پائے گا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر لحظہ
اللہ کے استحضار سے اپنے قلب کو سرشار رکھنا چاہیے، ہر کام اللہ کا نام لے کر شروع کرنا چاہیے، گھر میں اور کمرے میں اللہ کے نام کا تصور کرتے ہوئے، باری تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار کرتے ہوئے اور زبان پر اللہ کا نام لیتے ہوئے قدم رکھنا چاہیے، تو ہمارے گھر بھی شیطانی اثرات سے محفوظ رہیں گے، کمرے بھی محفوظ رہیں گے، قیام گاہیں بھی محفوظ رہیں گے۔ دوسرے نمبر پر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، جو شخص اللہ کے حضور اپنی جبین نیاز کو جھکانے کے ارادے سے گھر سے نکل پڑتا ہے، مسجد کا رخ کر لیتا ہے، اس کے لیے بھی باری تعالیٰ کی جانب سے ضمانت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ مردوں کے لیے باجماعت نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرنے کی تاکید آئی ہے، اور خواتین و مستورات کے لیے اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے، اپنی اپنی قیام گاہوں میں رہتے ہوئے وقت پر 5 وقتہ نمازوں کے اہتمام کرنے کی تاکید قرآن و حدیث کے اندر آئی ہے۔ اگر ہماری خواتین و مستورات بر وقت نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کرنے والی ہوں گی اور نمازوں کے اوقات کے آنے کے وقت اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے وقت پر نماز کی ادائیگی کی فکر کرنے والی ہوں گی، تو انشاءاللہ جس بشارت و خوشخبری کا تذکرہ پیغمبر علیہ السلام نے ان لوگوں کے سلسلے میں فرمایا ہے جو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، اسی بشارت و خوشخبری کی مستحق ہماری وہ مائیں بہنیں بھی بنیں گی جو وقت پر نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کرنے والی۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر کو چھوڑتا ہے، چاہے دشمنان اسلام کے مقابلے کے لیے گیا ہو یا علوم دینیہ کے حصول کے لیے اس نے اپنے گھر کو، اعزاء اقارب کو، رشتہ داروں کو ترک کیا ہو، وہ بھی اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرنے والا ہے اور قربانی پیش کرنے والا ہے، نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ بھی اللہ کی جانب سے ملنے والی ضمانت کا مستحق ہوگا۔ ہماری وہ عزیزہ بہنیں جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اس ادارے میں صرف اس لیے وقت گزار رہی ہیں اساتذہ کرام اور معلمین و معلمات کی تربیت میں، تاکہ قرآنی اور نبوی علوم سے ان کے سینے اور قلوب سرشار ہو جائیں، یقیناً ان کا یہ مجاہدہ اللہ کے رضا کے حصول کے جذبے کے ساتھ ہے۔ ہماری یہ بہنیں بھی اس خوشخبری اور بشارت کی ضرور مستحق بنیں گی جس کا تذکرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالی آپ سب کے اس ادارے سے منسلک ہونے کو، ملتحق ہونے کو، جڑنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ کو علوم قرآن و سنت کا حامل بن کر زندگی گزارنے کی توفیق میسر فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایسے خوش نصیب لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان عاش کفی ورزق، ان خصائل و عادات کے ساتھ جو ایمان والا مرد یا ایمان والی عورت زندگی گزاریں گے، رزق و کفیہ، ان کو برکت والی روزی بھی میسر کی جائے گی، اور اللہ تعالی ہر اعتبار سے ان کے واسطے کفایت فرمانے والے ہوں گے، اللہ ان کے محافظ ہوں گے، ان کے نگہبان ہوں گے۔ وَإِن مَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ، اور جب وہ دنیا سے جائیں گے تو جنت میں داخلہ ان کے لیے مقدر بن جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی میں جو عظیم بشارت ہے، باری تعالی نے اپنے کرم سے اس دینی ادارے سے منسلک ہونے کی برکت سے اس بشارت کا مستحق بننے کا موقع ہماری عزیز بہنوں کو میسر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس موقع کو غنیمت جاننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قدردانی کے ساتھ اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو صرف کرنا
باری تعالی ہم سب کے لیے سہل اور آسان فرمائے۔ محرم الحرام کا یہ باعظمت و بابرکت مہینہ چل رہا ہے، جس کے خاص فضائل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ رمضان کے مہینے کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت جس ماہ مبارک کے روزوں کی پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے وہ محرم الحرام ہی کے روزے ہیں۔ خاص طور پر یوم عاشورہ کے روزے کے سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ 1 سال کے گناہوں کے لیے وہ روزہ کفارہ بنتا ہے، لیکن 2 دن کا روزہ رکھنا چاہیے، 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام، یہ 10 اور 11، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یہود بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ نے اہل ایمان کو نصیحت فرمائی کہ یہود کی مخالفت کریں، یہ اگر 1 دن روزہ رکھتے ہیں تو ہم 2 دن روزوں کا اہتمام کریں۔ احادیث طیبہ سے اس ماہ مبارک میں جس عمل کو خاص طور پر انجام دینے کی ترغیب دی گئی ہے وہ یہی ہے، اس لیے جہاں تک ممکن ہو نفلی روزوں کا اہتمام اس ماہ مبارک میں کرنا چاہیے، ہر طرح کے خیر کے کاموں میں دلچسپی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی فکر و کوشش کرنی چاہیے۔ اور ہمارے سماج و معاشرے میں محرم الحرام کے حوالے سے جو بدعات و خرافات عام ہو جاتی ہیں، ان سب سے اپنا ناطہ اور رشتہ توڑے رکھنا چاہیے، اور اپنے متعلقین کو اور اہل خانہ کو بھی تمام بدعات و خرافات سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس مہینے کو سوگ و غم کا مہینہ تصور کرنا خلاف شریعت ہے، خلاف اسلام ہے۔ نوحہ خوانی کی محفلیں ہوں، عزا کی مجلسیں ہوں، ماتمی جلوس ہو، تعزیہ داری ہو، علم اٹھانا ہو، جوڑیاں اٹھانا ہو، اس طرح کی جو 20 خرافات ہیں جن کو محرم کے ساتھ جوڑ لیا گیا ہے، یہ سب کی سب چیزیں خلاف سنت و شریعت ہیں۔ ان سے ہمیں بھی بچنا چاہیے، اور اپنے متعلقین و اہل خانہ اور سماج و معاشرے کے افراد کو بھی بچانے کی فکر و کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو اور دین کی نسبت پر کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور دونوں جہاں کی کامیابیاں ہم سب کے لیے مقدر فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہماری خطاؤں سے صرف نظر فرمائیے، ہم سب کو اپنے مقبول اور مقرب بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ الہ العالمین، اس ادارے میں زیر تعلیم تمام طالبات کے علم میں اور عمر میں برکت عطا فرمائیے۔ جس مقصد کے لیے ہماری یہ بہنیں یہاں جمع ہیں، اس میں 100% ان کو کامیابی عطا فرمائیے۔ ان کے والدین اور سرپرستان نے ان کی کامیابیوں اور مستقبل کی تابناکی کے سلسلے میں جو خواب اپنے ذہن و دماغ میں سجائے ہیں، اے اللہ ان خوابوں کو شرمندہ تعبیر فرما دیجیے۔ ہماری ان بہنوں کو سماج و معاشرے میں دینی اور صالح انقلاب اور تبدیلی لانے کے لیے قبول فرمائیں۔ اے اللہ ہم میں اور ہمارے متعلقین و اہل خانہ میں جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائیے، جملہ مرحومین کی مغفرت فرمائیے، سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے خیر کے اور بھلائی کے فیصلے فرمائیے، خاص طور پر اہل غزہ اور فلسطین کی نصرت و حمایت فرمائیے، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائیے، مسجد اقصیٰ کو یہودیوں کے چنگل سے آزاد فرمائیے، اہل ایمان کے سجدوں سے آباد فرمائیے، ہم سب کی دلی مرادوں اور جائز تمناؤں کی تکمیل فرمائیے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلی اللہ وسلم وبارک علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔